بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد کے متعلق آخری ویڈیو آج آپ حضرات کے سامنے شیئر کی جا رہی ہے۔ تو اس سے پہلے 3 ویڈیوز آپ کی طرف میں نے غزوہ احد کے سوالات پر مشتمل شیئر کی تھی۔ تو اب اس کے اندر پہلا سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے کندھے پر بٹھا کر چٹان کے اوپر چڑھے تھے؟ چٹان کے اوپر چڑھنا ذرا مشکل ہو رہا تھا، تو کس نے اپنے کندھے پر بٹھا کر چٹان کے اوپر چڑھایا تھا؟ اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جب آپ کو حضرت طلحہ نے اپنے کندھے پر اٹھایا تو آپ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا تم نے اپنے لیے جنت کو واجب کر دیا، یعنی شریف کر دیا۔ جب مشرکین نے آخری حملہ کیا جو ابو سفیان اور خالد بن ولید کی سربراہی میں تھا، تو کس نے ان کو حضور کی طرف آنے سے روکے رکھا، یعنی جوابی وار کرتے ہوئے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لڑتے ہوئے انہیں حضور تک پہنچنے سے روکے رکھا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضور کے دیے ہوئے تیر کے ساتھ کتنے افراد قتل کیے؟ ایک تیر حضرت سعد کو عطا فرمایا تو حضرت سعد نے وہ تیر چلایا، اس کے ساتھ ایک مشرک قتل ہوا، پھر اسی تیر کو اٹھایا۔ اس طرح 3 افراد کو انہوں نے ایک تیر کے ساتھ قتل کیا تھا۔ ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بڑا بابرکت تیر ہے، پھر انہوں نے اٹھا لیا، اسے ساری عمر اپنے پاس سنبھالے رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھونے کے لیے پانی کون لایا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لائے تھے۔ وہ اصل میں پانی لے کر آئے تھے تو تاکہ اس پانی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پی لیں، لیکن وہ پانی میٹھے کنویں کا نہ تھا، جس وجہ سے انہیں پینا پسند نہ آیا، تو پھر اس کے ساتھ ان کے زخموں کو دھویا گیا تھا۔ آپ کے کندھے کا زخم کس نے دھویا تھا؟ چہرے کا زخم۔ آپ کے چہرے کا زخم کس نے دھویا تھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے چہرے کا زخم دھویا تھا۔ ان دونوں سوالات کے اندر چے کا لفظ کتابت کی غلطی کی وجہ سے مس ہو چکا ہے، تو ہرے لکھا ہوا ہے۔ اصل کے اندر ان دونوں الفاظ سوالات کے اندر لفظ چہرے آئے گا۔ چہرے کو دھونے کے لیے پانی کون لایا تھا؟ سوال نمبر 5 میں۔ اور 6 میں آپ کے چہرے کا زخم کس نے دھویا تھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے۔ پانی کون بہا رہا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈال سے پانی بہا رہے تھے۔ خوش ذائقہ پانی پینے کے لیے حضور کے پاس کون لے کر آئے؟ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے۔ ابو سفیان کی باتوں کا جنگ کے اختتام پر کون جواب دے رہے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دے رہے تھے۔ ابو سفیان کے نعرہ اہل حبل کے جواب میں حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ اللہ اعلیٰ و اجل، یہ انہوں نے جواب دیا، اور یہ جواب حضور نے حضرت عمر کو سکھایا تھا۔ پھر ابو سفیان نے کیا جواب دیا؟ لنا عزا ولا عزا لکم، یہ پھر ابو سفیان نے حضرت عمر کے اللہ اعلیٰ و اجل کے جواب کے اندر یہ نعرہ لگایا تھا۔ تو پھر اس کے نعرے کے جواب میں حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ یہ بھی حضور نے سکھایا، اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ ابو سفیان نے حضرت عمر کو کیا کہا کہ میرے نزدیک کس سے زیادہ سچے ہو؟ ابو ابن قمہ سے زیادہ سچے ہو۔ ابو سفیان نے حضرت عمر سے کہا کہ میری نظر کے اندر تم ابن قمہ کے مقابلے کے اندر زیادہ سچے ہو۔ آئندہ سال بدر میں لڑائی کا دعویٰ کس نے کیا؟ ابو سفیان نے کیا تھا۔ حضور نے کس صحابی کو مشرکین کی حالت معلوم کرنے کے لیے بھیجا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں، مکہ یا مدینہ؟ فرمایا ان کا پیچھا کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھا کیا تھا۔ حضور نے کس زخمی صحابی کے بارے میں فرمایا کہ جو ان کو دیکھے تو میرا سلام کہنا؟ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا۔ حضرت سعد بن ربیع کو احد میں کتنے زخم آئے؟ 70 سے زیادہ زخم آئے تھے۔ کس صحابی نے شہادت سے پہلے فرمایا کہ انصار قوم سے جا کر کہو اگر تمہاری ایک آنکھ بھی ہلتی رہی اور دشمن حضور تک پہنچ آیا تو اللہ کے پاس تمہاری معافی کا کوئی بھی عذر نہیں ہوگا؟ یہی سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ خود حضور کے دفاع کے اندر 70 زخم کھا لیے اور اپنی قوم کو بھی اتنے سخت الفاظ کے اندر وصیت فرمائی تھی۔ تو اس صحابی کا کیا نام ہے کہ جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور احد میں شہید ہو گئے اور اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے؟ اسیرم ان کا لقب تھا۔
اصل نام ان کا عمر بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کون سا منافق مسلمانوں کی طرف سے لڑتے ہوئے قتل ہوا، زخمی ہونے کے بعد خودکشی کر لی تھی؟ اس کا نام قزمان تھا۔ قزمان نے کتنے مشرک قتل کیے؟ 7 یا 8 مشرکین کو قتل کیا تھا۔ اس یہودی کا کیا نام ہے جس نے کہا تھا کہ اگر میں قتل ہو گیا تو میرا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے؟ عود میں مخیرق یہودی تھا، اس کا تعلق بنو سالبہ کے ساتھ تھا۔ مسلمان شہداء ایک قبر میں کتنے کتنے دفن کیے گئے، یعنی کثیر تعداد کے اندر شہید ہوئے، جس وجہ سے ایک قبر کے اندر ایک سے زائد مسلمانوں کو دفنایا گیا۔ تو ایک قبر میں کتنے کتنے دفن کیے جاتے رہے؟ بعض قبروں کے اندر 2 بعضوں کے اندر 3 ڈالے گئے، دفنائے گئے۔ ایک کفن کتنے مسلمانوں کو دیا جاتا؟ کفن کی بھی کمی تھی، اس لیے ایک کفن 2 صحابہ کرام کے اوپر ڈالا جاتا تھا۔ کس صحابی کی لاش غائب تھی اور فرشتے غسل کروانے کے لیے لے گئے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش میدان سے غائب تھی۔ حضرت حمزہ کو دیکھنے ان کی کون سی بہن آ رہی تھی کہ جس کو حضور نے آنے سے روک رہے تھے کہ وہ آئیں گی تو کہیں بھائی کی لاش کے ٹکڑے دے کر تو وہ اپنے کنٹرول سے باہر نہ ہو جائیں؟ وہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو حضور کی پھوپھی تھیں۔ حضرت حمزہ کے ساتھ کس کو قبر میں دفن کیا گیا؟ حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن جاش اور حضرت حمزہ کا کیا رشتہ تھا؟ حضرت حمزہ کے بانجے بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے۔ حضرت حمزہ کا کفن کم ہونے کی وجہ سے پاؤں پر کیا ڈالا گیا؟ اصغر گھاس ان کے پاؤں کے اوپر ڈالی گئی تھی۔ کس عورت کا بھائی عبداللہ بن جاش ماموں حمزہ بن عبد المطلب اور ان کے شوہر مصعب بن عمیر شہید ہوئے تھے؟ یعنی کہ غزوہ احد میں ایک عورت تھی کہ جس کا بھائی، ماموں اور شوہر یہ 3 افراد قتل شہید ہوئے تھے، وہ حمنہ بنت جاش رضی اللہ عنہا تھی۔ کس قبیلے کی عورت کا والد، بھائی اور شوہر شہید ہوئے؟ اس کے باوجود ان کو حضور کی زیادہ فکر تھی، وہ بنو دیار کی ایک خاتون تھی۔ واپسی میں آپ کے گھوڑے کی لگام کس نے پکڑ رکھی تھی؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے گھوڑے کی لگام کو تھام رکھا تھا۔ حضرت سعد بن معاذ کے کون سے بھائی احد میں شہید ہوئے تھے؟ عمر بن معاذ رضی اللہ عنہ یہ غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے تھے۔ مدینہ میں اسلامی لشکر کب واپس آیا؟ بروز اتوار 8 شوال 3 ہجری کو واپس آیا۔ کتنے مسلمان قیدی بنے؟ کوئی مسلمان بھی قیدی نہ بنا۔ کفار کو مال غنیمت کتنا ملا؟ کچھ بھی نہ ملا۔ کفار نے میدان جنگ میں جنگ کے بعد کتنے دن قیام کیا؟ 1 دن بھی نہیں، جبکہ اس زمانے کا دستور تھا کہ جو میدان کے اندر فاتح ہوتا تو وہ 3 دن میدان کے اندر قیام کیا کرتا تھا۔ غزوہ احد کے متعلق کس صورت میں ذکر ہے؟ صورت آل عمران کے اندر ذکر ہے۔ صورت آل عمران میں کتنی آیات کا نزول ہوا؟ 60 آیات کا تعلق غزوہ احد کے متعلق ہے جو صورت آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ واپس مدینہ آ کر اپنی تلوار کس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا دی تھی۔ مسلمان شہداء کی تعداد کتنی تھی؟ 70 تھی۔ مسلمان زخمیوں کی تعداد کتنی تھی؟ 70 تھی۔ 70 شہداء کے اندر انصار شہداء کی تعداد کتنی تھی؟ 65 تعداد تھی۔ اس میں خزرج شہداء کی تعداد انصار میں کتنی تھی؟ 41 تھی۔ اوس کا تعلق سے کتنے شہید تھے؟ 24 افراد تھے۔ مہاجرین شہداء کی تعداد 4 تھی۔ قریش مقتول کی تعداد 22 یا 37 تھی۔ مشرکین نے کس جگہ پہنچ کر ایک دوسرے کو ملامت کیا کہ اس طرح ہمیں واپس نہیں آنا چاہیے تھا بلکہ وہاں پر 3 دن ٹھہرنا چاہیے تھا؟ مقام روحہ پر۔ مقام روحہ مدینہ سے کتنا دور ہے؟ 36 میل کے فاصلے پر ہے۔ مدینہ واپس جانے کی مخالفت کس مشرک نے کی؟
صفوان بن امیہ نے جب وہاں پر مشاورت کی تو صفوان بن امیہ نے مدینہ واپس جانے کی مخالفت کی۔ اس نے کہا اب نکل چکے ہیں مدینہ سے، اس لیے اب مکہ کی طرف ہی جاتے ہیں۔ اکثریت کی رائے کیا تھی کہ مدینہ جانا چاہیے۔ مشورے کے دوران کون سا بندہ قبیلہ خزاع کا ان کے پاس آیا؟ معبد بن ابی معبد خزائی وہ آیا۔ اس نے کہا کہ مسلمان بھی تیاری کے اندر ہیں۔ معبد بن ابی معبد خزائی نے ابو سفیان کو کیا بولا؟ تو اس نے کہا کہ حضور اور ان کے ساتھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ تو جب حضور کے بارے میں انہیں یہ خبر ملی، اس کے بعد ان کے دل کمزور پڑ گئے۔ تو اس طرح پھر انہوں نے مدینہ واپس آنے کی بجائے انہوں نے مکہ کا راستہ اختیار کر لیا کہ ہمارے لیے اسی کے اندر عافیت ہے کہ ہم مکہ واپس چلے جائیں، یہ نہ ہو کہ مسلمان دوبارہ پہنچ جائیں اور ان کے ساتھ لڑائی ہو اور مسلمان ہم سے اپنا بدلہ نہ لے لیں۔ اس لیے خوفزدہ ہو کر وہ مدینہ۔ اس طرح اب ہمارے غزوہ احد کے متعلقہ جتنے بھی سوالات تھے وہ سارے کے سارے مکمل ہو چکے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ٹوٹل تعداد 203 بنتی ہے، جو 4 بھی حافظ۔